صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک جس میں روزہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور خداوند کریم روزہ داروں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. وہی روزہ دار جس کے لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مقام پر عرض کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں مومن روزہ رکھتا ہے تو خداوند کریم اسے کچھ فضیلتیں عطا کرتا ہے، کچھ اللہ کا بہت بڑا تحفہ اسے ملتا ہے. اس میں سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ داروں کے پیکر سے، اس کے جسم سے جو کچھ بھی حرام ہوتا ہے اللہ اسے جلا دیتا ہے. یعنی اس کے اعضائے بدن میں اگر کوئی گوشت حرام چیز سے بنا ہے، خدا روزے کی فضیلت سے اس حرام گوشت کو جلا دیتا ہے. دوسرا، پروردگار عالم اس کو محشر کی بھوک اور پیاس سے امان دے دیتا ہے. تیسرا، اللہ اسے جنت کے طعام عطا کرتا ہے. اور چوتھا کہا کہ اس کے لیے سکرات کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پانچواں یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اور چھٹا یہ کہا کہ خداوند کریم اس کو اپنے بہت نزدیک کر لیتا ہے، یعنی اسے قربت الہی نصیب ہو جاتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے بھی ایک مقام پر یہ فرمایا، الصوم جنہ من النار. صوم، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. جہنم کی آگ کے درمیان روزہ آ جاتا ہے اور کبھی روزہ داروں کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. جہاں ایک طرف روزہ داروں کی اتنی فضیلت ہے، وہیں روزہ داروں کے لیے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں، میں انہیں دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں بہت ساری دعائیں معصومین نے ریکمنڈ کی ہے کہ یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے مانگے. جس میں کل ایک دعا ہم نے دیکھی جو بعد نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں خداوند کریم سے ہم ہر سال حج کی توفیق مانگتے ہیں اور اس کا لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں ہم ہر سال مانگتے ہیں، وہ بیان کیا گیا. آج ایک اور دعا جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں اس دعا کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھتا ہے تو خداوند کریم قیامت تک اس کے گناہ کو جلاتا رہتا ہے. اس کے گناہ قیامت تک برن ہوتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، یعنی کم ہوتے رہتے ہیں. خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ دعا یہ ہے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر. یہ دعا جس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اس دعا میں بھی بہت ساری لاجک ہے، جس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہم اس دعا میں دیکھیں کہ اس دعا میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ خداوند کریم تو مؤمنین کی قبروں کو مسرور کر دے، یعنی جو مؤمن قبروں میں ہیں ان کو خوش کر دے، جو مؤمن غریب ہیں ان کو غنی کر دے، یا جو ایمان والے ہیں فقیر ہو گئے ہیں ان کو بے نیاز کر دے، یا جو تنگ دست ہیں یا جو مریض ہو گئے ہیں تو ان کو شفایاب دے دے، شفایاب کر دے جو کہ مومن ہے. ایسا اس میں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس دعا میں کل کا لفظ آیا ہے. کل میں سارے لوگ آ جاتے ہیں نا، کل میں ہمارے مسلمان بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلمان بھی آ جاتے ہیں، سارے لوگوں کو شامل کیا گیا اس دعا میں اور ہر ایک کے حق میں دعا کی جا رہی ہے. اور یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ خدا جہاں وہ مہینہ جو ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، اپنے روزہ داروں کو اس نے اپنا مہمان بنایا ہے، اپنے روزہ داروں سے کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے حق میں دعا کریں.
وہ ہر انسان کے حق میں دعا کریں، صرف مومن کے حق میں نہیں بلکہ ہر انسان کے حق میں دعا کریں اور کہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، ہر فقیر کو تو غنی کر دے، ہر مریض کو تو صحت یاب کر دے۔ یہ ہمیں اور آپ کو دعا کا ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک معاشرتی دین ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنی ہے، آپ کو کسی کے لیے اپنے دل میں بغض، کسی کے لیے کینہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ بہرحال انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کی خیر خواہی، اس کے لیے نیکی چاہنا، بھلائی چاہنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام ایسا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا پیغام انسانیت ہے، اور اس دعا نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح پروردگار عالم اپنے روزہ دار بندوں سے کہہ رہا ہے کہ سب کے حق میں دعا کرو۔ یہاں پر حضرت زہرا کی بہت یاد آتی ہے، شہزادی کونین کو، جب امام حسن نے دیکھا کہ مسلسل ہر نماز کے بعد وہ دعا کیے جا رہی ہیں، ہر ایک کے حق میں دعا کر رہی ہیں نا، پڑوسیوں کے حق میں دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس وقت مولا حسن نے جب سوال پوچھا تھا، مادر گرامی کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پڑوسیوں کے حق میں دعا کر رہی ہیں، لوگوں کے حق میں دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہیں، تو شہزادی کونین نے کیا جملہ کہا تھا؟ یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے بیٹے پہلے پڑوسی اس کے بعد اپنا گھر۔ بے شک اسلام ایسا ہی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور دوسری لاجک جو ہے اس دعا کی، جس میں ہم ہر قبر والے کے لیے خوشی مانگ رہے ہیں، ہر مریض کے لیے شفا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم مانگتے تو سب کے لیے ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو شفا مل جائے؟ ہر مریض کو شفا ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ کیا ہر فقیر بے نیاز ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہر عریاں کو کپڑے مل جاتے ہیں جیسا کہ اس دعا میں مانگ رہے ہیں نا؟ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا۔ یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مانگا سب کے لیے ہے لیکن سب کو ملتا نہیں ہے، اور اگر ہم مانگ رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، دیٹ مین کہ ایک دن وہ آئے گا جب سب کو خوشی ملے گی، جب ہر قبر والے کو خوشی ملے گی، جب ہر فقیر بے نیاز ہو جائے گا، جب ہر عریاں کو کپڑے مل جائیں گے، جب ہر پریشان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ جب مولا آ جائیں گے، جب ظہور امام زمان ہوگا۔ یعنی اس دعا میں کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو امام زمان کے ظہور کی دعا پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہم مانگ تو ظاہراً کچھ اور رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم امام کا ظہور مانگ رہے ہیں، ہم امام کی آمد مانگ رہے ہیں، ہم امام کی حکومت مانگ رہے ہیں، کیونکہ علی کے لال کی ہی حکومت ہوگی جب ہر کسی کو خوشی ملے گی، جب ہر ایک فقیر غنی بن جائے گا، جب ہر ایک کے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ ہر انسان ظہور امام کی دعا میں شامل ہو جائے، ہر انسان منتظرین امام میں شمار کیا جا سکے۔ جب ان کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام روزہ داروں سے یہ التماس کروں گی کہ اپنی ہر دعا میں امام کے ظہور کو شامل رکھیں، اس لیے کہ یہ باطل کا سر اٹھا لینا، یہ مومنین کے قلب کا پریشان ہو جانا، یہ حق کے آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ تب تھمے گا، یہ تب رکے گا جب وہ آ جائیں گے۔ ساری مشکلیں آسان ہوں گی جب وہ آ جائیں گے۔ ہر ایک کے دل میں ایک آرزو ہے نا،
ایک تمنا ہے، ہر ایک دل یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مجھے عدالت چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی نہ کسی معاملے کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، مجھے عدالت چاہیے۔ خدا کی قسم وہ ہر ایک کو انصاف، وہ ہر ایک کے قلب کو عدالت تب ملے گی جب وہ آئیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا۔ لہٰذا خداوند کریم کی بارگاہ اقدس میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہوں، خدایا اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ خدایا تجھے حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے، تجھے شہزادی کونین کے زخموں کا واسطہ ہے، تجھے جناب زینب کبریٰ کی چادر کا واسطہ ہے۔ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔